کہاں چلا گیا؟ ایک مسدس جناب زینب کی 2-3 بند ملاحظہ فرمائیں. امین راز مشیت ہوں نام زینب ہے، میں اپنے باپ کی زینت ہوں نام زینب ہے، پیغمبروں کی اقامت ہوں نام زینب ہے، نماز صبر کی نیت ہوں نام زینب ہے، امیر شام تیری شام کر کے چھوڑوں گی، میں تیرے تخت کو نیلام کر کے چھوڑوں گی، بہن حسین کی ہوں میرا نام زینب ہے، بہن حسین کی ہوں میرا نام زینب ہے، جو وعدہ میں نے کیا ہے اسے نبھاؤں گی، حسینیت کے دیے کو بکو جلاؤں گی، حسین قتل ہوئے کیسے میں بتاؤں گی، حسین قتل ہوئے کیسے میں بتاؤں گی، میں اپنے خطبوں سے وہ انقلاب لاؤں گی، میں اپنے خطبوں سے انقلاب لاؤں گی. بیت سنیں. تو ایک لمحے کو جس دن نگاہ چوکے گا، ارے تیرا ہی بیٹا حکومت پہ تیری تھوکے گا، بہن حسین کی ہوں میرا نام زینب ہے، میں اب آخری بند ملاحظہ فرمائیں، میں اپنی آہ سے کھینچوں جو غیظ کی دیوار، تو ایک قدم بھی نہ بڑھ پائے لشکر کفار، نظر میں پھرنے لگے میرے بھائی کی تلوار، پلک جھپکتے ہی ہو جائے موت کا دیدار. سنیں بھائی سنیں. پلک جھپکتے ہی ہو جائے موت کا دیدار، دلیر بھائی کا کردار بن کے آئی ہوں، میں کربلا سے علمدار بن کے آئی ہوں، بہن حسین کی ہوں میرا نام زینب ہے. آخری بند ملاحظہ فرمائیں. میرے خیام جلا کر نہ خود پہ اترانا، سروں سے چھین کے چادر نہ خود پہ اترانا، محل کو اپنے سجا کر نہ خود پہ اترانا، اے غلطیوں کے مقدر نہ خود پہ اترانا، جو کام سونپا ہے شہ نے وہ کام کر دوں گی، میں آج سے تیرا جینا حرام کر دوں گی، بہن حسین کی ہوں میرا نام زینب ہے. آئیے جی. دریا کے جو پاس ہے عباس ہے، عباس ہے، مدینہ کی جو آس ہے عباس ہے، عباس ہے، نعرہ حیدری، یاری آواز بلند نعرہ سلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. فاتحہ.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين الملقب بطه وياسين مولانا ومولى الثقلين سيد الكونين إمام القبلتين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولعنة الله على أعدائهم قتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وعظمتهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه المجيد وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلاة الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. معزز و محترم صاحبان ذوی الاحترام، آپ حضرات مسلسل عزاداری امام حسین اور سید الشہداء میں منسلک ہیں اور اس فرش عزا کی زینت بنے ہوئے. آج اسی سلسلے کی نوی مجلس وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ کے ذیل میں جو گفتگو چل رہی ہے آپ کی سماعتوں کے نظر ہے کہ جس میں رب العزت وحدہ لا شریک پروردگار یہ کہہ رہا ہے، یہ بیان کر رہا ہے کہ ہم نے ہر شے کا اختیار امام کو دے دیا ہے اور ہر شے کی قدرت امام کے حوالے کر دی ہے. عجیب مرحلے فکر ہے یہ آیت کہ اس پر غور کیا جائے تو جس طرح سے آپ غور کرتے چلے جائیں گے ذات قدرت پر، ذات پروردگار پر،
جیسے جیسے اللہ کی قدرت آپ کو سمجھ میں آتی جائے گی ویسے ویسے اہل بیت کی فضیلت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں، بلند ترین صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ عزیزان گرامی، کچھ ایسی شخصیتیں ہیں دین اسلام میں کہ جن کو اللہ نے معصوم قرار دیا، معصوم بنایا، لیکن کچھ ایسی شخصیتیں ہیں کہ جنہیں معصوم تو نہیں بنایا لیکن ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کی گفتگو معصوم سے کم بھی نہیں تھی، ان کا معیار معصوم سے کم بھی نہیں تھا۔ اسی لیے جب اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اللہ نے اہل بیت کو خلق کر دیا۔ توجہ کیجیے گا، جب اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میری شناخت لوگوں تک پہنچے، میری معرفت لوگوں کے قلوب میں منور ہو جائے، تو اللہ نے اہل بیت کو خلق کر دیا۔ اور جب اہل بیت نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اللہ نے عباس کو خلق کر دیا۔ مردوں میں اگر کہا جائے کہ اللہ نے مردوں کی پہچان جناب عباس کے ذریعے سے کرائی ہے اور عصمت کی پہچان جناب زینب کے ذریعے سے کرائی ہے۔ لہذا قرآن میں دعاؤں کا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، ایک سلسلہ ہے دعاؤں کا۔ میرا موضوع اور عنوان دعا نہیں ہے، لیکن ایک جملہ عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو میں آگے بڑھاؤں گا، وہ یہ کہ پروردگار کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، تم مجھ سے فریاد کرو میں تمہاری فریاد رسائی کروں گا، تم میری بارگاہ میں آ کے سجدہ شکر کرو میں اس شکر پر تمہیں ہدیہ عطا کروں گا۔ یہ پروردگار کہہ رہا ہے، اور خدا کہہ رہا ہے بندوں سے، اے بندو تم بندوں سے نہ مانگو۔ توجہ کیجیے گا، تم کسی انسان کے سامنے دستے سوال نہ کرو۔ ہو سکتا ہے تم ایک بار مانگو وہ تم کو دے دے، 2 بار مانگو وہ تم کو عطا کرے، 3 بار مانگے وہ تم کو عطا کر دے، لیکن جب تم اس سے برابر طلب کرتے رہو گے تو ایک دن وہ تم سے ناراض ہو جائے گا۔ توجہ کیجیے گا، وہ تم سے ناراض ہو جائے گا، وہ تم سے پریشان ہو جائے گا۔ تو مجھے عرض کرنے دیجئے کہ اگر ایک انسان دوسرے انسان سے بار بار مانگے تو انسان ناراض ہو جاتا ہے، اور یہی انسان اگر خدا سے بار بار مانگے تو خدا خوش ہو جاتا ہے۔ صلی علی محمد وعلى محمد۔ اس لیے کہ میرا بندہ جو ہے وہ حق بندگی ادا کر رہا ہے۔ اب کیا کروں، وقت کی گنجائش اور وقت کی تنگی کے اعتبار سے اور آپ لوگوں کی ماشاءاللہ سے سماعت وہ معراجی سماعت ہے کہ اپنے بیان کو انسان روک نہیں پاتا ہے، لہٰذا اور بھی مجلسیں اور جلوس بھی ہیں، ایک محدود وقت میں اپنی بات آپ تک پہنچاؤں گا کہ عزیزان گرامی دعاؤں کا بڑا تذکرہ ہے، جہاں تک وقت نے اجازت دیا وہاں تک آپ کے حوالے کروں گا، انشاءاللہ اس کے بعد کی مجلس میں بیان کر دوں گا کہ دعاؤں کا بڑا سلسلہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ کے نبی نے دعائیں کی ہے، دعائیں مانگی ہے، اور قرآن کی آیتیں موجود ہے۔ ربنا تقبل منا جناب ابراہیم کی دعا ہے، رب اشرح لی صدری یہ دعائیں موجود ہے، جناب نوح کی دعا موجود ہے، لا تذر قومی علی وجہ الارض، یہ تمام دعائیں انبیاء کی قرآن میں موجود ہے کہ انبیاء نے دعا پروردگار سے کی،
اور خدا نے دعاؤں کو قبول کیا، لیکن ہم نے ایک مرتبہ یہ دیکھا کہ جس نے کبھی خدا سے کچھ نہ مانگا ہو، ایک مرتبہ وہ خدا کے سامنے آ گیا اور آنے کے بعد کہتا ہے اور عرض کرتا ہے. آپ یہ دیکھیے وہ معشوقی کیا جو عاشق کے سامنے اپنے عشق کا اظہار کرے، وہ محبوب ہی کیا جو حبیب کے سامنے کچھ مانگے. توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، پروردگار نے محمد کو بغیر مانگے سب کچھ عطا کر دیا. نبوت بغیر مانگے دی، امامت بغیر مانگے دی، منصب بغیر مانگے دی. اے محمد، یہ چاند ہم نے تمہارے لیے خلق کیا، یہ سورج ہم نے تمہارے لیے خلق کیا، یہ ستارے ہم نے تمہارے لیے خلق کیا، یہ سیارے ہم نے تمہارے لیے خلق کیا، آسمان کا شامیانہ تمہارے لیے بنایا، زمین کا فرش تمہارے لیے بچھایا، حور و غلمان تمہارے لیے خلق کی، جنت و کوثر و تسلیم تمہارے لیے خلق کی. اللہ نے پیغمبر سے کہا یہ سب ہم نے تمہارے لیے خلق کیا، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اتنا عطا کرنے کے بعد، توجہ چاہ رہا ہوں، تمہیدی منزل ہے انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے، اتنا سب کچھ دینے کے بعد اللہ نے اتنا کچھ پیغمبر کو عطا کیا، لیکن میں نے یہ دیکھا ایک دن پیغمبر دعا کر رہے ہیں، رب ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرجا صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. اے پروردگار مجھے اپنی بارگاہ سے ایک سلطان نصیر دے دے. اے پروردگار مجھے اپنی بارگاہ سے ایک سلطان نصیر دے دے. میں یہ کہوں گا اے محمد تمہیں کبھی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی، آج تم اللہ سے کیوں مانگ رہے ہو؟ آج کیوں تم اللہ سے کیا طلب کر رہے ہو؟ کہا مجھے اللہ سے علی چاہیے، اور اگر اللہ علی بغیر مانگے دیتا نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. اور اللہ علی بغیر مانگے عطا نہیں کرتا ہے. اب آپ دیکھیے یہی سلسلہ چلا آیا مولائے متقیان کا کہ مولائے متقیان کو اللہ نے سب کچھ عطا کیا، کبھی علی کو کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی پروردگار سے، کبھی ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑی. اللہ نے علی کو ولایت عطا، اللہ نے کعبے میں ولادت دی، رکوع میں ولایت دی، انما کی سند دی، لا فتح کا ترانہ دیا. یہی علی ہے، یہی علی ہے. جب دنیا سے چھپ کر بستر رسول پر سویا تو مرضی رب کی تنویر نے ڈھونڈ لیا، اور ساری دنیا کی نظروں سے بچ کر جب سیدہ کی چادر میں آیا تو آیت تطہیر نے ڈھونڈ لیا. یہ علی ہے. یہ علی ہے کہ اب اسی رسول کی روش پر عمل کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا رب ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرجا صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. میں کہوں گا اے علی آپ کو اللہ سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے اللہ سے جو طلب کیا ہے بغیر مانگے اللہ نے آپ کو سب کچھ دے دیا ہے. تو شاید علی جواب دے مجھے اللہ سے عباس چاہیے. آج 8 محرم ہے نا، فضائل عباس سنیے. آج اللہ سے عباس چاہیے اور اللہ عباس کو بغیر مانگے عطا نہیں کرے گا. اچھا آپ یہ دیکھیے عباس کے معنی ہے شجاع، عباس کے معنی ہے بہادر، عباس کے معنی ہے ترائی پر ٹہلنے والا، عباس کے معنی ہیں دشمن کو درمیان سے پہچان کر اس کو 2 حصے میں تقسیم کر دینے والا. اللہ نے عباس کو بہت زیادہ شجاعتیں عطا کی تو اللہ نے عباس کے بہت زیادہ القابات عطا کیے. خود حسین نے بھی بہت زیادہ اور عباس کے بہت زیادہ القاب ہے. تو مجھے ایک القاب اور کہنے دیجئے، علی جیسا مانگے خدا ویسا عطا کرے. اسے عباس کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. دریا کے جو پاس ہے عباس ہے، عباس ہے، مدینہ کی جو آس ہے عباس ہے، عباس ہے، ارے ہائے دلی
आवाज़ बुलंद नारे तलवार। لہذا مولا متقیان نے جناب عقیل کو اپنے پاس بلایا اور پاس بلا کے ایک جملہ کہا، بھیا عقیل، کسی عرب کے شجاع خاندان سے ایک خاتون کو تلاش کرو تو مجھے جملہ کہنے دیجئے، علی خدا سے مانگ رہے ہیں، عقیل سے تمنا کر رہے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، شاید میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عقیل سے، اچھا دیکھیے کیوں علی نے عقیل سے کہا کہ ایک بہادر خاندان سے ایک لڑکی کی تلاش کرو جو شجاع خاندان سے ہو۔ اس لیے عقیل جو تھے وہ نساب عرب تھے، ان کو ہر گھر کے خانہ ولدیت کا پتہ تھا کہ کون سے گھر کی ولدیت صحیح ہے، کون سے گھر کی ولدیت صحیح نہیں ہے۔ لیکن اب میں فضائل عباس میں ایک دو جملے فضائل کے ادا کرنے جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ آپ حضرات بہترین سماعتے ہیں اور سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ نے عطا کیا جناب عباس کو اور علی نے طلب کیا، لیکن مولا نے کیوں کہا جناب عقیل سے کہ عقیل بہادر خاندان کی لڑکی تلاش کرو؟ میں یہ کہوں علی، آپ صاف صاف کیوں نہیں کہہ دیتے، توجہ چاہ رہا ہوں، آپ صاف صاف کیوں نہیں کہہ دیتے کہ مجھے بہادر لڑکی چاہیے؟ بھائی اگر بات پہنچے گی تو ضرور بولیے گا۔ اگر مجھے بہادر لڑکی چاہیے، یہ گھما پھرا کے بات کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی علی کی لفظیں ہیں جو فصاحت اور بلاغت سے تولی ہوئی باتیں ہیں، جس میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں ہے۔ علی یہ کہہ رہے ہیں مجھے بہادر خاندان کی لڑکی چاہیے، میں کہوں گا عقیل سے آپ یہ کہہ دیجئے مجھے بہادر لڑکی چاہیے، تو شاید علی جواب دے تمہیں معلوم نہیں میں نے جو کہا ہے وہ صحیح کہا ہے، مجھے بہادر خاندان کی لڑکی چاہیے، مجھے بہادر عورت نہیں چاہیے، اس لیے کہ مجھے عورت کو میدان میں تھوڑی نہ بھیجنا ہے۔ اچھا تو کیوں مولا نے یہ ارشاد فرمایا کہ بہادر خاندان کی لڑکی چاہیے؟ کہ عورت کا، توجہ چاہ رہا ہوں، عورت کا معیار یہ ہے، عورت کا معیار یہ ہے کہ اپنے فرزند کی تربیت کرے تاکہ اس کے اندر بہادری پنپ پائے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، عورت کا کمال یہ ہے کہ وہ ایسے شجاع ترین بچے کی پرورش کرے جو میدان میں ڈٹا رہے، میدان چھوڑ کر بھاگ نہ جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اچھا ایک تاریخ نے ظلم اور کیا ہے مولا کے اوپر۔ مولا نے کیا کہا؟ مجھے بہادر خاندان کی لڑکی چاہیے۔ کیا کہ علی نے اپنی لڑکی فلاں سے بیاہ دی۔ تاریخ پر آپ کی اگر نظر ہوگی تو میری بات آپ کے ذہنوں تک پہنچ رہی ہوگی کہ علی نے اپنی لڑکی فلاں سے بیاہ دی، علی نے فلاں سے شادی کر دی، علی نے فلاں سے شادی کر دی۔ تو میں ایک جملہ یہاں پر عرض کروں، آپ یہ دیکھیے کہ مولا متقیان شادی کرنے جا رہے ہیں۔ جب کوئی انسان شادی کرتا ہے تو وہ زیادہ تر لڑکے کا خاندان یہ دیکھتا ہے کہ حسب اور نسب کیسا ہے۔ توجہ کیجیے گا، زیادہ تر یہی معاشرے میں پایا جاتا ہے
کہ لڑکے کا خاندان دیکھتا ہے کہ حسب و نسب کیسا ہے، لیکن علی شادی کرنے جا رہے ہیں تو وہ لڑکی کا خاندان دیکھ رہے ہیں کہ لڑکی کے گھر والے کیسے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، لڑکی کے گھر والے کیسے ہیں۔ تو عزیزان گرامی مجھے جملہ کہنے دیجئے، جو علی لڑکی لینے میں بہادر خاندان تلاش کرے، وہ لڑکی دینے میں کسی بھگوڑے کو کیسے اس کے حوالے کر دے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ تو جناب عقیل نکلے، اور نکلنے کے بعد دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ آگے بڑھے تو کلابیہ خاندان اس وقت مدینے میں آیا ہوا تھا اور وہ رکا ہوا تھا مدینے سے باہر۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ جناب عقیل گھر پہ گئے۔ خیر جو بھی روایت ہو، جناب عقیل گھر پر پہنچے، دق الباب کیا تو جناب ام البنین کے والد نے دروازہ کھولا، اور دروازہ کھولنے کے بعد کہا کون؟ کہا میں عقیل، اپنا تعارف کرایا، اور تعارف کرانے کے بعد ان کو اپنی مسند پر بٹھایا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ان کو اپنی مسند پر بٹھایا۔ اچھا عزیزان گرامی ایک چیز یہ آپ دیکھیے گا، شریف خاندان کا دستور یہ ہوتا ہے، رواج یہ ہوتا ہے کہ گھر میں جہاں پر بزرگ بیٹھتے ہیں وہاں پر بچے نہیں بیٹھتے، احترام کرتے ہیں۔ اور آج کل تو الگ ماحول ہو گیا ہے، ڈائننگ ٹیبل چل گئی ہے اور دیگر چیزیں چل گئی ہیں کہ بزرگ کے بیٹھنے کی جگہ ایک ہے کہ وہاں پر وہ بیٹھے گا۔ یہ احتراماً ہوتا ہے، ہمارے معاشرے اور مذہب میں یہ احتراماً چیزیں ہیں کہ جہاں پہ بزرگ بیٹھے وہاں پر چھوٹے نہ بیٹھے۔ لیکن عزیزان گرامی جناب عقیل کو کلاب نے اپنی مسند پر بٹھایا۔ میں ایک جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں۔ جناب کلاب نے جناب عقیل کو اپنی مسند پر بٹھایا اور مسند پر بٹھا کے دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا، شریف خاندان کے باپ کسی کی مسند چھینا نہیں کرتے بلکہ مسند پہ بٹھایا کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اب جناب عقیل نے کہا کہ میں علی کا رشتہ آپ کی بیٹی کے لیے لے کے آیا ہوں۔ کہا اچھا، کہا علی کو تو آپ جانتے ہیں۔ تو جناب کلاب کا جواب سنیے، کون ایسا اندھا شخص ہوگا جو نور امامت کو نہ پہچانتا ہو۔ معرفت ایسی تھی جناب کلاب کی، جب نانا ایسا ہوتا ہے تو نواسا عباس جیسا ہوتا ہے۔ اچھا آپ یہ دیکھیے کہ فوراً انہوں نے ہاں نہیں کر دیا، جناب کلاب نے نہیں، فوراً بیٹی کے پاس گئے، بیٹی کے پاس گئے، اور بیٹی کے پاس جانے کے بعد کہتے ہیں، فاطمہ، ام البنین کا نام فاطمہ تھا، فاطمہ بنت کلاب، کہ فاطمہ علی کا رشتہ تمہارے لیے آیا ہے، علی کا رشتہ تمہارے لیے آیا ہے۔ تو ایک مرتبہ فاطمہ نے کہا، ام البنین نے کہا کہ بابا آپ کی جیسی مرضی ہے۔ عزیزان گرامی یہ ایک پیغام ہے امت مسلمہ کے لیے، ہمارے لیے ایک پیغام ہے۔ جب جناب کلاب رشتہ لے کر ام البنین کے پاس پہنچے تو ام البنین نے کہا بابا جیسی آپ کی مرضی۔ اس کا مطلب یہ ہے دنیا کی بیٹیوں کو ام البنین نے پیغام دے دیا، ہر جگہ اپنی مرضی مت چلایا کرو بلکہ خاندان کے بزرگوں کی بھی مرضی مان لیا کرو۔ اور جناب کلاب بھی گئے ہیں تو انہوں نے بھی ایک پیغام دیا امت کو کہ ہر جگہ خاندان کے بزرگ اپنے فیصلے بیٹیوں پر مت تھوپا کریں بلکہ بیٹیوں کی بھی مرضی جان لیا کریں۔ یہ ہے جناب عباس کی تاریخ کہ جب شرافت خاندان میں ایسی ہوتی ہے
تو پھر ماں کیسی ہوگی؟ اسی لیے ام البنین جب خانہ زہرا میں آئی ہیں تو آ کے ایک جملہ عرض کہا ہے، حسن حسین قریب گئے اور جانے کے بعد کہا اماں آپ پر میرا سلام ہو، تو ام البنین نے ایک جملہ کہا، بیٹا حسن حسین، اے میرے حسن و حسین، میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی ہوں بلکہ میں تمہاری کنیز بن کے آئی ہوں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء۔ اے بیٹا میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی ہوں بلکہ تمہاری کنیز بن کے آئی ہوں۔ اور جب عباس متولد ہوئے، پیدا ہوئے، تو ایک مرتبہ ام البنین نے یہی سکھایا، حسین تمہارے آقا ہیں، زینب تمہاری شہزادی ہے، کبھی حسین کو بھائی نہ کہنا اور کبھی زینب کو بہن نہ کہنا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ کبھی حسین کو بھائی نہ کہنا۔ ہاں عزیزان گرامی، یہی وراثت لیے ہوئے جناب عباس ہمیشہ حسین کو آقا کہا ہے، کبھی لب پہ لفظ بھائی آنے نہ دیا۔ اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جناب عباس کچھ اور بڑے ہوئے، مسجد میں علی تشریف فرما، حسن بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حسین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جناب عباس بھی ہیں۔ ایک مرتبہ جناب امام حسین نے کہا بابا ہمیں پیاس لگی۔ بہت روئیں گے عزیزان گرامی جو مسائل میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا بابا مجھے پیاس لگی ہے۔ تاریخ نے جملہ رقم کیا، چھوٹے سے عباس ہیں، عمر 4 سال کی ہے، مسجد سے باہر آئے، گھر میں تشریف لے گئے، ایک کاسے میں پانی لیا، لیکن جب مسجد میں پانی لے کے پہنچے تو آدھا پانی گر چکا تھا، آدھے پانی سے کرتا بھیگ چکا تھا، اور لے کے آئے اور آنے کے بعد کہتے آقا پانی لیجئے، غلام پانی لے کے حاضر ہے۔ عزیزان گرامی، عباس بچپن سے ہی پانی کی سبیل کیا کرتے تھے اور پانی پلایا کرتے تھے، اسی لیے تو بچوں کو بڑا یقین تھا میرا چچا دریا پہ جا رہا ہے اور پانی لے کے ضرور آئے گا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ہاں عزیزان گرامی، آج کا دن جو ہے وہ جناب عباس کی شہادت سے منسوب ہے۔ آج 8 محرم ہے، آج ہر گھر میں جناب عباس کی نظر دی جاتی ہے اور ہر گھر کے بزرگ اپنے چھوٹے بچوں کو جو کبھی کوئی بھار اٹھانے نہیں دیتے ہیں، جو کوئی کبھی سنگین چیز اٹھانے نہیں دیتے ہیں، آج چاہے علم کتنا ہی بھاری کیوں نہ ہو اپنی گود میں اپنے چھوٹے بچوں کو لیے ہوتے ہیں اور علم اٹھاتے ہیں یہ چھوٹے بچے، اور آج ہر گھر میں حاضری ہوتی ہے اور ہماری مائیں اور بہنیں بڑی شان و شوکت سے بڑے احترام سے جناب عباس کی حاضری کی نظر دلاتی ہیں۔ عراق کا واقعہ ہے کہ ایک شخص جناب عباس کے روضے پر آیا اور آن کے کہتا ہے کہ اس نے مصائب یہ سنا تھا کہ جب کبھی تصور چڑھتا عزیزان گرامی، بس میں جلدی مصائب کے جملے آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، انشاءاللہ مصائب ہوں گے آپ حضرات۔ آیا اس نے سنا، اور سنا یہ تھا کہ کوئی روضہ عباس پر پہنچے، کوئی روضہ عباس پر پہنچے اور سکینہ کا نام لے کر اگر کوئی دعا کرے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی، عباس فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ وہ شخص نے جب یہ مصائب میں یہ جملہ سنا تو ایک مرتبہ وہ روضہ عباس پر آیا اور جناب عباس کی جالی پکڑ کے کہتا ہے مولا عباس آج میرے گھر پر آپ کی نظر ہے،
آج آپ کی حاضری ہے مولا، اور آج آپ خود آئیے گا اور آج خود نظر دیجیے گا۔ بہت روئیں گے عزیزان گرامی، آج آپ آئیے گا مولا اور آج آپ خود نظر دیجیے گا۔ اب اس نے کیا کیا، گھر گیا اور گھر جانے کے بعد زوجہ سے آ کے کہتا ہے سنو، ہم نے عباس کو آج اپنے گھر بلایا۔ آج ہم نے مولا عباس کو دعوت دی ہے اور سکینہ کا واسطہ دے کے ہم نے دعوت دی ہے، ہو ہی نہیں سکتا عباس ہمارے گھر میں نہ آئے۔ لہذا ایک کام کرنا، جو نظر کا کھانا بنانا، جو حاضری کا کھانا بنانا، بڑے احتیاط سے بنانا، اس لیے عباس آج گھر میں آئیں گے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس روایت کے جلدی جلدی جملے آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے انشاءاللہ مصاب ہوں گے۔ وہ زوجہ جو اس کی تھی، اس نے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ کھانا بنانا شروع کیا اور کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ جب نظر کا کھانا بنا چکی تو اب اس نے نظر کا اہتمام کیا۔ اب لوگ جو اور دیار کے تھے اور محلے والے تھے، لوگ آ گئے تو وہ لوگ کہنے لگے بھائی اب نظر کا وقت ہو گیا ہے، نظر دلائی جائے، نظر کی جائے۔ تو وہ کبھی گھر کے باہر جاتا ہے، کبھی گھر کے اندر آتا ہے۔ تھوڑی سی اور تاخیر ہو گئی تو ایک مرتبہ وہ اپنی زوجہ کے پاس گیا اور کہتا یہ بتا کہ تم نے کھانا تو پاکیزگی کے ساتھ تم نے کھانا تو طہارت کے ساتھ بنایا تھا نا، پاکیزگی کے ساتھ بنایا تھا، ایسا تو نہیں کسی چیز کی کوئی کچھ ہو گیا، کمی پڑ گئی؟ اس نے ہاتھوں کو جوڑ لیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، میں نے بہت احتیاط سے کھانا بنایا، اس لیے آپ نے کہا تھا آج ہمارے گھر میں جناب عباس آئیں گے۔ اب جب محلے کے اور لوگ جمع ہو گئے، جب زیادہ لوگ آ گئے تو لوگ کہنے لگے بھائی نظر میں تاخیر نہ کر، نظر میں تاخیر نہ کر، اب بہت زیادہ تاخیر ہو گئی ہے، لہذا اب نظر کا اہتمام کرو اور نظر دلائی جائے۔ جب سب لوگوں نے کہنا شروع کیا، یہ شخص کبھی گھر کے باہر کبھی گھر کے اندر، کہ اب مولا عباس آئیں گے، اب مولا عباس آئیں گے۔ جب زیادہ تاخیر ہونے لگی تو اس نے سوچا ہو سکتا ہے ہماری دعا قبول نہ ہوئی ہو، ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہو، لہذا ان محلے والوں میں ایک بزرگ حضرات تھے، ایک بزرگ شخص تھا، لوگوں نے کہا ایسا ہے کہ اس سے نظر دلا دی جائے، یہی نظر کر دے گا۔ ایک مرتبہ لوگوں نے کہا اے بزرگ شخص آپ آگے بڑھیے اور مولا کی نظر دیجئے۔ بس میں ختم کر رہا ہوں مصاحب، جیسے چاہیے گا ویسے رو لیجئے گا لیکن رونے میں کوتاہی نہ کیجئے گا۔ وہ بزرگ شخص آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد اب نظر دینا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ وہ شخص آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے ایک مرتبہ چلا کے کہتا ہے شخص تمہیں نظر کا طریقہ نہیں معلوم؟ اے شخص تمہیں نظر کا طریقہ نہیں معلوم؟ ہمارے یہاں جب نظر دی جاتی ہے تو دونوں ہاتھ کو اٹھا کے نظر دی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ آنے والے نے کہا بھائی بلاتا بھی ہے پہچانتا بھی نہیں ہے، ارے میں کیسے اپنے ہاتھ اٹھاؤں؟ میرے دونوں ہاتھ میرے بھائی کی نصرت میں فرات کے کنارے شہید ہو گئے۔ ہاتھوں کو جوڑ لیا مولا مجھے معاف کیجئے گا، آقا مجھے